گئی، کہنے لگی کہ حضرت مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی دم کریں، کہ مجھے کوئی دم بتا دیں کہ میرا شوہر میرے تابع ہو جائے، کہ وہ مجھے محبت کرنے لگ جائے۔ محبت تو کرتا تھا، شادی جو ہو گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے تابع ہو کے چلے۔ تو عالم دین تھوڑا پریشان ہو گیا، عالم دین باعمل تھا، وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے شیر کی گردن کا بال لا کر دے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی یہ تو نہ کام کرنے والی باتیں ہیں کہ شیر کی گردن کا بال کون لا کے دے سکتا ہے، کوئی لا کے دے گا آپ کو؟ وہ عالم دین کہنے لگے کہ بھائی میری بہن یہی کام ہے کہ جس کی اگر تم مجھے وہ بال لا کے دے دو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ عورت جو تھی مایوس ہو کر چلی گئی۔ جب اپنے گھر جا، عورتوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی فیلنگ شیئر کرنے والا کو مل جائے تو وہ اپنی ساری بھڑاس نکالتی ہیں۔ تو وہ اپنے ساتھ ہم سائے والی جب عورت آئی تو اس نے ساری بات اس کو بتائی کہ میں فلاں عالم دین کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے یہ کام کہا ہے۔ تو پہلے تو وہ مایوس تھی، لیکن جب اس عورت نے مشورہ دیا نا اس کو کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ نا تو وہ تمہارے تابع ہو جائے گا، اسی طرح تم کسی شیر کو کھانا کھلاؤ، اس کو مانوس کرو اپنے سے۔ تو وہ اپنی عورت بڑی چالاک تھی، تو اس نے سوچا یہ تو اس سے بڑا بہتر مشورہ کون دے سکتا ہے۔ اس نے اسی طرح کیا کہ جنگل کے قریب جا کر جب دیکھا ایک شیر رہتا ہے تو اتنا بڑا بھی نہیں ہے، تو اس نے اس کو روزانہ کھانا دینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو گیا، اور اتنا مانوس ہو گیا کہ شیر کو پتہ لگ گیا یہ مجھے کچھ نہیں کہے گی، عورت کو پتہ لگ گیا کہ شیر مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس نے جب پورا اس کو مانوس کر لیا اپنے سے، تو ایک دن اچانک اس کی گردن سے بال اتار لیا اور اس عالم دین کے آگے رکھ دیا۔ تو وہ عالم دین بڑا پریشان ہوا کہ یہ بال یہ لائی کیسے؟ تو وہ کہنے لگے، عورت کہنے لگی کہ یہ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ کہنے لگے کیا محنت کی ہے؟ کہنے لگے میں نے بڑا ہی اس کو کھلایا پلایا، اس کو اپنے سے مانوس کیا، محبت دی۔ تو کہنے وہ عالم دین اس کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے کہ یہی اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ کرتی تو وہ تمہارا تابع ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جہالت ہے کہ ہم پیروں کے پاس جائیں، درباروں کے پاس جائیں، اللہ اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل کشا ان کو مان لیا جائے۔ مشکل کشا تو میرا اللہ ہے۔